بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ قواعد زبان فارسی کا پہلا حصہ جو قواعد پر مشتمل تھا اس فارسی زبان سیکھیے کورس کا، وہ پچھلے حلقہ درس میں اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ آج سے فارسی زبان سیکھیے کورس کا دوسرا حصہ تمارین فارسی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس میں بہت سی ہماری ویڈیوز یوٹیوب پر، ہمارے چینل ورلڈ آف واحد رضوی اور اسلامی عقائد و علوم پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ جو بھی شائقین یہ کورس باقاعدہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں گے، باقاعدہ ان کا ایڈمیشن ہوگا، وہ فیس ادا کریں گے اور اس کے بعد انہیں یہ ویڈیوز بھی فراہم کی جائیں گی اور بذریعہ واٹس ایپ ان کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ یہ دوسرا حصہ جو تمارین فارسی کے نام سے ہوگا، یہ بھی مخصوص ویڈیوز پر مشتمل ہوگا۔ ہماری معلومات کے مطابق ایسا کوئی کورس یوٹیوب چینل پر اویلیبل نہیں ہے۔ کچھ لوگ بول چال پر زیادہ زور دیتے ہیں، ہم انشاءاللہ بول چال کے حوالے سے بھی آگے جا کر اس کورس کا ایک حصہ ترتیب دیں گے۔ تو آج سے تمارین فارسی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ پہلا درس ہے۔ جی، آپ جو کچھ بھی آپ نے قواعد لکھے ہیں اور اپنی کاپی پر، اس کی تو رویہ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، ادھر تمارین میں بھی ہوتی رہے گی، لیکن جس ترتیب سے آپ نے وہ چیزیں پڑھی ہیں آپ ان کی رویہ بھی کرتے رہیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ریمائنڈ کراتے رہیں گے۔ یہ ہمارا تمارین کا سلسلہ ایسے ہوگا کہ ہم لغات پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ان کا جو ہے استعمال پڑھیں گے۔ لغات میں تو ایک بہت ورائٹی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے تمام لغات پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد تمارین ہوں، بلکہ ساتھ ساتھ لغات بھی جاری رہتی ہیں۔ کچھ لغات شروع میں پڑھی جاتی ہیں اور باقی پھر مختلف جو ہمارے کتابیں یا اسباق ہوتے ہیں ان میں وہ زبان سیکھنے والے کو کمی ان کی پوری ہوتی رہتی ہے۔ لغات میں سب سے پہلے ہم وہ مخصوص الفاظ پڑھیں گے جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں ان کا معنی اور ہے اور فارسی میں ان کا معنی اور ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جب کسی ایرانی یا افغانی فارسی بولنے والوں سے فارسی بولتے ہیں تو اس میں وہ غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہم آغاز ہی ان لغات سے کریں تاکہ شروع میں ہی ہمیں فرق پتہ چل جائے۔ تو اس میں بھی ہمارا انداز حروف تہجی کے مطابق ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے الف مد آ اور الف سے شروع ہونے والے الفاظ ہوں گے۔ تو پہلا لفظ لکھیں جی، آن۔ یہ لکھنے کا انداز ایک جدول کا ہوگا جو 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، یعنی لفظ یا لغات لکھ لیں اوپر، اور دوسرے کالم میں اردو معنی یا معانی لکھ لیں، ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر فارسی معانی۔ تو اس جدول کا مطلب یہ ہوگا
کہ یہ وہ لفظ ہے جو دونوں زبانوں میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن دونوں اہل زبان اس کو الگ معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اردو معنی ہے جی آبرو، عزت، اور فارسی میں یہ اس میں اشارہ بعید ہے، وہ۔ اب اس کو ہمارے ہاں نون غنہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے جبکہ ان کے ہاں لکھنے میں اور بولنے میں نون پورا ہے۔ آگے لکھیں جی آمدن، اردو معنی اس کا ہے جی آمدنی، بچت، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے آنا۔ اگلا لفظ ہے جی آوا، اردو معنی اس کا کمہار کی بھٹی، اور فارسی معنی ہے آواز، صدا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ترخیم ہو جاتی ہے اور آخر میں جب وہ مخفف بناتے ہیں تو لفظوں کی تخفیف جب کرتے ہیں تو آواز میں سے زا کی بعض اوقات تخفیف ہو جاتی ہے تو آوا رہ جاتا ہے۔ آگے یہی لفظ پورا لکھیں، آواز، یہ شمار میں میرے خیال میں نمبر 4 ہوگا۔ پکار، صدا، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے گانا، نغمہ۔ اس کے بعد لکھیں جی آوارہ، بد چلن، جبکہ فارسی معنی ہے بے گھر، وطن سے دور۔ آگے لکھیں جی اخبار، اردو معنی اس کا اخبار ہے، یعنی وہ جو پیپر ہے، نیوز پیپر، اور فارسی میں خبریں۔ آگے لکھیں جی ادویہ، اردو معنی ہے دوائیں، اور فارسی معنی ہے مثالیں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، گرم مسالہ اور اس طرح کے سارے مثالیں۔ اردو، تو اردو میں اس کا معنی اردو زبان کا نام۔ فارسی میں لشکرگاہ، فوجی کیمپ۔ آگے لکھیں جی اشتہار، اردو معنی اشتہار، چھپا ہوا کاغذ، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے شہرت پانا، مشہور ہونا۔ آگے ہے جی انتقال، اردو میں موت، وفات، اور فارسی میں ہے جی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف
منتقل ہونا یا منتقل کرنا؟ تو یہ ایک الف مدہ اور الف کے الفاظ کا جائزہ تھا. آگے جا کے خود بخود ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور جب آپ مزید فارسی کی کتابیں پڑھیں گے تو خود بخود آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی. آگے آتے ہیں جی ہم. اب با کی پٹی شروع ہوگی، درمیان میں با لکھ لیں، جدول اسی طرح چلتا رہے. پہلا لفظ ہے جی بخار. اردو میں اس کا معنی ہے بخار، مرض، یعنی بریکٹ میں مرض لکھ لیں. اور فارسی معنی ہے اس کا بھاپ. کبھی جب سائنس اردو میں ہوتی تھی تو ہم پڑھتے تھے نا آبی بخارات. اگلا ہے جی بر. اب بر کا معنی اردو میں عرض ہے، چوڑائی، اور فارسی میں اس کے کئی معنی ہیں، جیسے پھل، پہلو، بغل، صحرا، بیابان وغیرہ. ایک ابو سعید ابو الخیر کی ربائی ہے، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، اس میں بر کے کو بہت خوبصورت برتا ہے. خیر وہ جب ذہن میں آئے گی تو لکھوا دوں گا. آگے جی بس. تو اردو میں اس کا معنی ہے جی، ایک تو وہ بس ہے نا اردو میں، جو یہ گاڑی ہو گئی. دوسرا معنی اردو میں اختیار، میرا بس نہیں چلتا، طاقت. اس کے علاوہ اردو میں کافی کے معنی میں بھی ہے کہ بس بس اتنا کافی ہے. اور فارسی میں زیادہ، بہت. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مزید اس میں اور اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ الف بھی لگا دیتے ہیں، بسا. اگلا لفظ ہے جی بل. تو اردو میں اس کا معنی ہے پیچ و تاب، میرے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں. اور فارسی میں اس کا معنی ہے بلکہ، شاید. دو معنی ہے، بلکہ اور شاید. اگلا لفظ ہے جی بلبلا. تو اردو میں اس کا معنی کیا جاتا ہے حباب. اور فارسی میں ایسا برتن جس میں کہوہ گرم کرتے ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. وہ ایک بڑا سا ہوتا ہے، ادھر پشاور میں کافی ہے اس طرح کے. اور سراہی کو بھی کہتے ہیں. اور شراب ڈالتے وقت سراہی کی جو آواز ہوتی ہے، جسے قل قل کہا جاتا ہے، اسے بلبلا بھی کہتے ہیں. یہ فارسی معنی ہو گیا. آگے جی پے کے الفاظ لکھیں. پالتو. تو اردو معنی ہے پالا ہوا، یعنی جسے پالا جائے. اور فارسی میں گرم لبادہ، جو اوور کوٹ، گرم لبادہ، اوور کوٹ بھی ساتھ لکھ لیں. آگے لفظ ہے جی پیدا. تو اردو میں پیدا شدہ، جنا ہوا، جبکہ فارسی میں واضح، ظاہر، روشن.
آگے لکھیں جی پیر. اردو میں پیر مرشد کے معنی میں، اور فارسی میں مرشد کا معنی بھی ہے لیکن بوڑھا بھی، معمر. اب آتے ہیں جی تا کی طرف. تا میں لفظ ہے جی طاق. تو اردو میں اس کا معنی ہے نشانہ، نگرانی، انتظار. کہتے ہیں میں آپ کی طاق میں بیٹھا ہوں. ٹکٹکی لگا کر ٹکٹکی لگانا. جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے انگور کی بیل. تالی. اب اردو میں اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں یا ہتھیلیوں کے ساتھ جو بجاتے ہیں تو جو آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں تالی. جو مطلب ہے قوالی میں بھی باقاعدہ امیر خسرو نے شروع کروائی تالی. جبکہ فارسی میں اس کا معنی کیا ہے؟ پیروکار، بعد میں آنے والا. چونکہ بنیادی طور پر تو یہ عربی کا لفظ ہے نا، تو عربی میں بھی اس کا معنی بعد میں آنے والا ہے، تو فارسی میں بھی پھر وہی معنی ہے، پیروکار معنی بھی کر دیتے ہیں. آگے جی ترس. تو اردو میں اس کا معنی ہے جی رحم، اور فارسی میں اس کا معنی ہے خوف، ڈر. ترس را کے اوپر زبر بھی پڑھتے ہیں. آگے جی جیم کی شروع ہو گئے جائزہ. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جانچ پڑتال اور غور و فکر کے معنی میں، جبکہ فارسی میں اس کا وہی عربی معنی ہے انعام. عربی میں بھی انعام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں بھی. آگے جی لکھیں خط. خے سے خط. تو اردو میں تو یہ چٹھی، خط، نامہ اور لیٹر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ فارسی میں لکیر، لائن، پٹڑی. یہ جو پٹڑی ہوتی ہے اس کی لائن ٹرین کی، اور تحریر کو بھی کہہ دیتے ہیں. جو جیسے کہ عربی میں بھی خطی کہتے ہیں. عربی اور فارسی میں یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اب آتے ہیں جی دال کی طرف. دادا. تو اردو میں تو باپ کا باپ جو ہوتا ہے اسے دادا کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں گھر کی ملازمہ، اور دوسرا معنی اس کا ہے دایا. آگے جی داغ. اردو میں اس کا معنی دھبا، نشان، عیب، نقص وغیرہ، اور جناب استاد داغ کا تخلص بھی ہے، مشہور ہے. جبکہ فارسی میں ایک معنی دھبا کا بھی لیتے ہیں لیکن بہت گرم کے معنی میں بھی آتا ہے، بہت گرم چیز، اس کو بھی داغ کہتے ہیں. آگے جی دام. اردو میں قیمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،
جبکہ فارسی میں جال، پھندا۔ آگے جی دراز، تو دراز اردو میں یہ جو میز کے ساتھ کھانا سا بناتے ہیں نا چیزیں رکھنے کے لیے، وہ، اور فارسی میں لمبا، طویل۔ آگے لفظ ہے جی دریا، تو دریا اردو میں تو دریا کو کہتے ہیں جو ذرا چھوٹے دریا سے بڑا، نہر سے بڑا اور چلتا ہے، پانی اس کا رکا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن فارسی میں سمندر کے لیے دریا کا لفظ بولا جاتا ہے، فارسی میں اس کا معنی سمندر ہے۔ اگلا لفظ ہے جی دفتر، تو یہ اردو میں دفتر سے مراد آفس، دفتر، ادارہ، لیکن فارسی میں اس سے مراد رجسٹر، نوٹ بک جو بڑی ذرا ہو، اور عربی میں بھی یہی معنی ہے اس کا، رجسٹر۔ آگے جی دماغ، تو اردو میں تو وہی معنی ہے جو عربی کا ہے، بھیجا، مغز، عقل، لیکن فارسی میں ناک کو کہتے ہیں دماغ۔ جی ناک، تو ناک کے لیے بینی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دماغ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے جی دال، دال ہی کے ساتھ ہے دولت، تو اردو میں مال و دولت، جبکہ فارسی میں عربی والا معنی ہے حکومت، ریاست۔ ریاست تو میں نے لکھوایا ہے نا، تو آپ بریکٹ میں کی ریٹ اپنی طرف سے اضافہ کر لیں۔ ایسے ایسے جوہلا اور بے وقوف بیٹھے ہیں اس میڈیا پر۔ اچھا، اب جو 25 سال کا، 22 سال کا یہ ہوتا ہے، اسے اتنا بھی سمجھانے والا کوئی نہیں کہ بھائی جب بات کرو گے ذہن میں یہ رکھنا کہ میری عمر 25 سال ہے، 60 70 سال کا بن کے بات نہ کرنا۔ تو کچھ لوگ عادت ہوتی ہے نا بیٹا بیٹا کہنے کی، تو وہ پھر ہوتے 30 سال کے ہیں، لیکن اگر کوئی 50 سال کا بھی سال، بیٹا بیٹھو، اس کو اس کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا جی، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ہر شعبے میں یہ جو چیز ہے، یعنی نااہل سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ ہے اصل تباہی۔ جی آگے لکھیں جی دیس، تو دیس اردو میں ملک، وطن، جبکہ فارسی میں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، دیس بھی پڑھ دیتے ہیں، بڑی پلیٹ، ڈش۔ اس کے بعد لکھیں جی را سے شروع ہونے والے دو لفظ، رسا، تو رسا کو ذرا تھوڑا سا ہم الف کو اس کو کم پڑھیں نا، اور زبر کی مقدار تھوڑی سی پڑھیں تو رسا، تو یہ موٹی رسی کو کہتے ہیں اردو میں بھی، اور جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے بالغ، بڑا، چالاک۔
آگے جی رفتار، اردو میں اس کا معنی ہے چال، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے سلوک، ایک خاص انداز اپنانا جو ہے۔ آگے جی سین سے ہم لکھیں گے 3 4 الفاظ، ان میں پہلا ہے جی ساس۔ تو اردو میں تو بیوی یا شوہر کی ماں کو ساس کہا جاتا ہے، ایک اس کی اور ایک اس کی، جبکہ فارسی میں کھٹمل کو کہتے ہیں۔ اور پنجابی میں اس کو چڑھ کہتے ہیں غالباً۔ چارپائی پہ جب چڑھ جاتی ہے تو پھر اترنے کا نام نہیں لیتی۔ اس کا حال یہی ہے کہ دھوپ پہ رکھو اس کو، اور کوئی ڈنڈا لے کر اسے خوب ٹھوکریں لگائیے۔ آگے جی سالی، تو سالی ویسے تو بیوی کی بہن ہے اردو میں، جبکہ فارسی میں تھوڑا سا ایرانی چونکہ کھینچ کے پڑھتے ہیں تو وہ سالی کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سالے، ایک سال۔ کچھ الفاظ کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ پاکستان میں بیٹھ کے بولیں۔ ایران میں جب بیٹھ کے بولیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہاں سالے تو وہاں تو ایک سال مراد ہوگا نا۔ آگے جی سمندر، تو اردو میں تو اس کا معنی سمندر لیا جاتا ہے، بحر، جبکہ فارسی میں ایسا جانور جو پانی اور خشکی میں رہتا ہے اور آگ اس پر اثر نہیں کرتی۔ کچھ کہتے ہیں کہ سین کے اوپر زبر پڑنی چاہیے، تو یہ جب جانور مراد ہو تو سمندر، اور کچھ کہتے ہیں کہ سین کے اوپر ہے ہی زبر۔ تو ہمارے ہاں بس پیش بھی چل رہی ہے، تو یہ لیکن یہ پیش جو ہے یہ اس غلط العام میں آئے گی جس غلط العام کو فصیح قرار دیا گیا ہے۔ تو سمندر بھی کہہ دے تو کوئی ایسی حرج نہیں۔ آگے جی سنجیدہ، اردو میں تو اس کا معنی ہے متین، بردبار، جیسے ہمارے بعض وزراء بھی ہیں، اور فارسی میں سنجیدن کا معنی کیا بتایا تھا؟ تولنا، وزن کرنا، تو پھر سنجیدہ اس میں مفعول ہو گیا، وزن کیا ہوا یا اندازہ کیا ہوا۔ اس پر میں نے مولانا جامی کے ایک لطیفہ کا وعدہ آپ سے کیا تھا، لیکن وہ پھر مجھے کتاب ہی نہیں ملی۔ تو اب کتابیں جب میری سیٹ ہوں گی انشاءاللہ، کتب خانہ سیٹ ہو جائے گا، پھر نظر آ جائے گی وہ کتاب۔ آگے جی سواد، تو اردو میں اس کا معنی ہے مزہ، ذائقہ، لطف، پنجابی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی میں لکھا ہوا، تو اسی لیے پھر فارسی میں کیسے بولتے ہیں؟ سواد تحریر، لکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اعلیٰ حضرت کا جو سواد تحریر کیسا تھا، ہاں مسودہ جو لکھا ہو لیکن خوبصورت انداز میں لکھا ہو، مبیضہ جسے کہتے ہیں نا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت کا سواد تحریر میں نے پچھلے دنوں کچھ لوگوں کو دکھایا تھا، جس میں انہوں نے رضا را کے کسرہ کے ساتھ لکھا ہے نا، تو بہت سارے حضرات جو ہیں وہ رضا کا جو ہے نا وہ یعنی رضا پڑھتے ہیں، را کے اوپر فتح پڑھتے ہیں، تو اس کے ان کے پاس علمی دلیل کوئی نہیں، بس 2 دلیلیں انہوں نے بنائی ہیں۔ ایک مفتی اعظم ہند سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہاں رضا بولتے تھے، ایک مولوی صاحب جو ان کے حوالے سے،
اور یہ ایک علمی دلیل انہوں نے بنائی، اور ایک دوسری کے غیاث اللغات میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے اس کا جواب دیا کہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مفتی اعظم صاحب سے پوچھا تھا، تو میں حیران ہوں کہ اس کو علمی دلیل آپ کہیں گے؟ جیسے کسی کا نام فضل رسول ہو یا فضل اللہ ہو، تو ان سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کو ابو کیسے بلاتے تھے، تو وہ ابو کہتے تھے فضل۔ تو پھر آپ یہ علمی دلیل بنے گی؟ ہاں جی۔ اور دوسری جو غیاث لغات کی ہے وہ تو عربی کی لغت ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے مزیل الاغلاط اور ساتھ ہی دو لغات کا نیچے حوالہ دے کے نیچے لکھا ہے کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ راہ مکسور ہے۔ مولوی غیاث الدین صاحب پر نہ ضرب لگاؤ، اپنے فہم پر ضرب لگاؤ۔ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی ایک حرکت کی تبدیلی کے ساتھ وہ بولتے رہتے ہیں، استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی علمی جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو اسی طرح ہی ہے، لیکن اب ایک بولنے میں تھوڑی سی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، کسی کے منہ سے تھوڑا سا اور انداز سے نکل جاتا ہے کسی بزرگ کے منہ سے، تو وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ لیکن پنجابی میں تو ہمارا کوئی نام بھی جو ہے نا جی، کرم داد ہے تو کرم ہے جی، کرمو تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ دلیل علمی دلیل بنائی جائے تو پھر جو نام الٹا کر کے بولتے ہیں وہ بھی تو دلیل بن جائے گی نا، کہ تجھے فلاں کیا کہتا تھا جی، جی مجھے یہ کہتا تھا ہے جی۔ غلام محمد کو لوگ گاما تک بولتے ہیں، اور غلام رسول کو چولہا بولتے ہیں، اور بڑے ادب سے بولتے ہیں لالا چولہا گیا۔ اور اس میں کوئی وہ بے ادبی گستاخی بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ علمی دلیل نہیں ہوتی۔ علمی دلیل جو ہے وہ، اچھا پھر انہوں نے پوچھا کہ جب آپ کا نام مصطفیٰ رضا ہے تو پھر آپ کو جب بلاتے تھے تو پھر کیسے بلاتے تھے؟ تو انہوں نے کوئی اور ادھر وہاں مجھے بھولا کوئی اور لگا، مجھے تو اس طرح بلاتے تھے، یعنی یہ نام ہی نہیں لے رہے، جیسے کوئی چھوٹے میاں یا ایسے کہا جائے، یا ننے میاں یا مصطفیٰ میاں۔ اس لیے یہ علمی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر یہ علمی دلیل بنائی جائے تو اب وہ جو ہم عام نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے، ہاں جی، تو جب ہم کہتے ہیں یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، تب آپ کہیں گے کہ وہ جی اسم یعنی کہ سین کے اوپر زبر، جبکہ سین کے اوپر زبر تو نہیں ہے نا، بسم اللہ، سین تو ساکن ہے۔ یا وہ اپنا ڈاکٹر صاحب ہیں آصف جلالی صاحب، اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے لفظ تو آج تک نہیں کہا، لفظ ہی کہتے ہیں۔ تو اب ان کا کوئی شاگرد کہے کہ جی میرے استاد صاحب تو لفظ کہتے ہیں۔ تو وہ ایک ہوتا ہے بولنے کا انداز جس میں کچھ بندہ ڈھیلا پن اختیار کر لیتا ہے بعض لفظوں میں، یعنی اردو زبان میں جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ڈھیلے انداز سے بعض لفظوں کو ادا کرتا ہے، لیکن اسی ڈاکٹر جلالی سے اگر آپ پوچھیں گے نا کہ لفظ کا تلفظ کیا ہے تو وہ لفظ بولے گا اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں صرف ان کی کیا تخصیص ہے، ہر کوئی ایسے بولتا ہے، لیکن جب اسے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ اسم بولتے ہیں لیکن تلفظ کیا ہے، تو کہ تلفظ اس کا اسم ہے، عربی کے اعتبار سے تو اسم ہے، لیکن چونکہ ہماری جو زبان ہے اس کے بولنے میں بعض اوقات کچھ حرکتیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس سے بنا جی سواد تحریر۔ آگے جی سوت، تو سوت اردو میں جو سوت کا دھاگا ہے، دھاگا کے معنی میں، اور یعنی وہ جو خاص دھاگے سے کپڑے بنتے ہیں انہیں سوتی کپڑا کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے سیٹی۔
آگے جی 3-4 لفظ شین کے. پہلا لفظ ہے شادی. تو اردو میں شادی بیاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے خوشی. شادی آمد رسول، اب یہ مرکب ٹھیک بنے گا، یعنی آمد رسول کی خوشی. آگے جی شام. تو شام سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے اردو میں، لیکن فارسی میں اس معنی کے علاوہ جو رات کا کھانا ہوتا ہے اس کو بھی شام کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ شام خوردین، یعنی آپ نے کھانا کھا لیا رات کا. آگے جی شوم. اردو میں تو یہ کنجوس اور بخیل کے معنی میں آتا ہے، جبکہ فارسی میں منحوس کے معنی میں نامبارک. صحافی. تو اردو میں اخبار نویس کو کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں جلد ساز. اچھا میں نے تو جو جلدیں کی ہیں وہ میں تو لکھتا ہوں جلد سا زندہ ابوالحسن واحد رضی، جلد سا زندہ. تو یہ صحافی بھی کہتے ہیں اس کو. آگے سواد سے ہی ایک اور لفظ لکھیں، اور یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا، صحبت. اردو میں یہ مجلس اور کسی کے ہمراہ ہونا کہ میں ان کی صحبت میں تھا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کے معنی میں بھی یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. جبکہ فارسی میں ہمراہی کا معنی ہے، لیکن عام گفتگو جو کی جاتی ہے اسے بھی صحبت کہتے ہیں. اگر وہ کہیں گے کہ مثلا صحبت با دکتر سلمان، تو اس کا مطلب ہوگا ڈاکٹر سلمان کے ساتھ گفتگو. آگے جی علاقہ. تو اردو میں جگہ کو کہتے ہیں، سرزمین کو، کوئی خاص علاقہ، جبکہ فارسی میں دلچسپی. عمل اگلا لفظ لکھیں جی. تو اردو میں یہ کام کے معنی میں ہے، کوئی کام، یا وہ دوسرا معنی بھی ہے کہ فلاں نے فلاں پر کوئی عمل کروایا ہے. تو لیکن فارسی میں اس کا معنی ہے جی آپریشن. اگلا لفظ ہے جی عورت. عورت اردو میں عام عورت خاتون کو کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں وہی عربی معنی رکھا جاتا ہے، پوشیدہ جگہ اور شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں. شرمگاہ کا جو وہ معنی ہے یہ عربی معنی ہے اصل میں. آگے جی غین کے 2 لفظ لکھیں. غربت. تو یہ اردو میں مفلسی، جبکہ فارسی میں اجنبیت. غین کے ساتھ دوسرا لفظ غلیظ. اس کا اردو میں معنی کرتے ہیں گندا، جبکہ فارسی میں وہی عربی معنی کرتے ہیں گاڑھا. آگے جی فا سے بننے والے 2 لفظ لکھیں. فرش. تو اردو میں اس کا معنی زمین ہو گیا، جبکہ فارسی میں قالین کو کہتے ہیں.
آن برفرش نشستہ بود کا معنی ہوگا وہ قالین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اب اس کا معنی اگر آپ کریں گے وہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو یہ بہت غلط معنی ہو جائے گا. اگر فارسی میں ہی کہنا ہو کہ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور فرش کا لفظ بھی استعمال کرنا ہو تو پھر یوں آپ کہہ لیں برفرش زمین نشستہ بود. برفرش زمین نشستہ بود. اگلا لفظ ہے جی فرمان. اس کا معنی ہے حکم، اور فارسی میں بھی یہ حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جدید یہ جو سٹیئرنگ جو ہے نا، سٹیئرنگ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے جی قاف کے ساتھ اکیلا لفظ قطار. قطار بھی پڑھ دیتے ہیں، قطار بھی پڑھ دیتے ہیں. یہ صف کو کہتے ہیں، لائن کو اردو میں، جبکہ فارسی میں وہی عربی معنی کیا جاتا ہے، ریل گاڑی. کوئٹہ کی طرف آپ ریل گاڑی پہ جائیں نا تو جیسے جیسے کوئٹہ کے قریب پہنچیں گے آپ کہیں گے ابھی گرے ابھی گرے ابھی گاڑی گرتی ہے. بہت ہی عجیب و غریب جگہ ہے. آگے لکھیں جی کار. اب کار اردو میں موٹر کار گاڑی کے لیے استعمال ہے، جبکہ فارسی میں کام کاج. آگے لکھیں جی کام. تو اردو میں تو معنی یہی ہو گیا کام کاج، دھندا، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے مقصد، کامیابی. اور فارسی میں وہ عربی معنی بھی کرتے ہیں، تالو، منہ. آگے لکھیں جی کان. سننے کا عضو یعنی گوش ہو گیا، جبکہ فارسی میں وہی عربی والا معنی کرتے ہیں معدن، یعنی وہ جگہ جہاں سے کوئی دھات وغیرہ یا جواہر وغیرہ نکلیں، جیسے عقیق کی کان. ہمارے ہاں سب سے بڑی کان نمک کی ہے نا، نمک کی کان. کوئلہ کی بھی ہے. جواہرات بھی ہمارے پاکستان میں کافی ہیں، ادھر ادھر بھی ہیں، مردان کی طرف بھی. اس کے بعد جی کون. تو اردو میں تو یہ حرف استفہام ہے کون، جبکہ فارسی میں وہی دنیا عربی والا معنی کرتے ہیں، دنیا، جہان. لفظی معنی اس کا ہے وہ عربی میں موجود ہونا، کان یکون کونن، موجود ہونا. اگلا ایک لفظ ہے جی کونا. تو کونا اردو میں تو کہتے ہیں نا گوشہ یا جانب، پہلو، مکان کا کونا، کمرے کا کونا، جبکہ فارسی میں کسی چیز کی تہ اور پشت کی جو ہڈی ہے اس کو بھی کونا کہتے ہیں. آگے جی گرفتار. تو گرفتار اردو میں قید کے معنی میں ہے، قیدی، قید کے معنی میں جو قید ہو، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے مصروف. آگے لکھیں جی گلابی. تو یہ جو ہلکے سرخ رنگ کا گلاب کا پھول ہوتا ہے تو اردو میں تو اسے کہتے ہیں نا اس کے رنگ کا، یعنی گلابی کا مطلب ہوگا گلاب کے پھول کے رنگ والا.
جبکہ فارسی میں ناشپاتی کو کہتے ہیں. تو ناشپاتی اگر آپ کے سامنے پڑی ہوں گی تو آپ کہیں گے این گلابی است و این ہم گلابی است و این ہم گلابی است. آگے جی گود، تو اردو میں اس کا معنی آغوش، پہلو، کنار، یہ سارے معنی اردو میں تو آ جاتے ہیں. میں نے گود میں لیا. اور جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے گڑھا یا گہرا. اگلا لفظ ہے جی گول. اچھا ساؤنڈ کی حد تک تو جو انگریزی کا لفظ بھی ہے گول، یہ جو ہے یعنی کہ گول چکردار، تو یہ اردو معنی ہے. جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے فریب، دھوکہ. آگے اسی سے ہی گولی. اب گولی تو اردو میں جو مخصوص مٹیریل کی جو گولی بنائی جاتی ہے پستول کے لیے، یا دوسری گولی جو کھانے کے لیے دوا کے طور پر، تو فارسی میں اس کا معنی ہے احمق، نادان. آگے ہے جی لات. چند ہی الفاظ رہ گئے ہیں اور یہ پھر جائزہ ختم ہو جائے گا، تو میرے خیال میں مکمل کر لینے چاہیے. تو اردو میں تو اس کا معنی ہو گیا نا لات مارنا، جیسے ہم کہتے ہیں پاؤں کی ضرب، ٹھوکر. جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے آوارہ، بدمعاش. آگے لفظ ہے جی لال. تو اردو میں اس کا معنی سرخ رنگ، جبکہ فارسی میں اس کا معنی ہے گونگا، بہرا. دونوں معنی ہیں، گونگا بھی اور بہرا بھی. زیادہ تر گونگا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. آگے جی لطف. تو اردو میں یہ مزہ کے معنی میں، لذت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لطف آ گیا جی، آپ نے آج جو ہمیں سیر کروائی تو لطف آ گیا. جبکہ فارسی میں اس کا وہی عربی والا معنی ہے مہربانی، کرم، بخشش. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا رہتے ہیں یہ معنی، لیکن فارسی میں چونکہ مزہ اور لذت والا معنی نہیں ہے تو اس لیے. آگے جی لگن. تو یہ دھن، شوق، لگن، تعلق، یہ اردو میں ان معانی میں استعمال ہوتا ہے. جبکہ فارسی میں لوہے کا وہ ٹب جس میں ہاتھ اور لباس وغیرہ دھوتے. آگے ہے جی مار. تو اردو میں تو یہ مارنا، چوٹ، ضرب وغیرہ ہو گئی، ڈانٹ ہو گئی، ڈانٹ ڈپٹ. لیکن فارسی میں اس کا معنی ہے سانپ. وہ انہوں نے کیا نام ہے ہمارے دور کے جو مزاح نگار ہیں، مشتاق یوسفی، انہوں نے وہ جو ایک تھا، وہ پڑھا لکھا تو تھا لیکن بہت خوب سے باطنی بھی رکھتا تھا، نیاز فتح پوری، اس کا ایک قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سانپوں اور موریوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ بعض سانپ زہریلے نہیں ہوتے وہ کافی خوب سے بات نہیں رکھتا تھا نیاز فتح پوری، لیکن پڑھا لکھا بھی تھا. اچھا جی آگے ہے جی مذاق.
تو اردو میں تو ہنسی مذاق دل لگی، لیکن فارسی میں وہی عربی والا معنی، ذائقہ، مزہ، چکھنا، ذوق. یہ مذاق بمعنی ذوق اردو میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن علماء شعراء کے ہاں. آگے لکھیں جی من. تو من اردو میں ایک تو وہ استعمال ہوتا ہے 40 کلو کے لیے، یہ آج من خفا ہے، دل کے معنی میں. جبکہ فارسی میں ضمیر منفصل من، میں. آگے لکھیں جی مور. تو مور اردو میں رنگین پروں والا پرندہ جانور جو ہے، ماشاء اللہ. جبکہ فارسی میں کہتے ہیں چونٹی کو، اور چھوٹی چونٹی ہو تو مورچہ. مورچہ، آگے مورچہ لکھ لیں. تو یہ چھوٹی چونٹی کو کہتے ہیں نا، تو اس طرح میرے ذہن میں آ گیا کہ فارسی میں تو چھوٹی چونٹی کو کہتے ہیں، جبکہ اردو میں گڑا یا کلا، ایک گڑا بھی کھود لیتے ہیں نا جس کے اوپر وہ تھوڑا سا کچھ دیوار بنا کے تو دروازے بھی لگا لیتے ہیں، یا کلا کو بھی بعض اوقات مورچہ کہہ دیتے ہیں، جس کے چاروں طرف وہ مطلب ہے. ایک تو یہ فوجی بناتے ہیں نا، تھوڑی سی خندق نیچے کھود کے تھوڑا سا اوپر، اس کو بھی مورچہ کہتے ہیں، اور پورے قلعے کو بھی مورچہ کہتے ہیں. تو قلعہ کو اسی وقت ہی مورچہ کہتے ہیں نا کہ جب قلعہ خود اس کی دیواریں مزید باہر خندق وغیرہ بھی کھود دی. تو آگے لکھیں جی میل. اس کا اردو میں تو معنی میل گندگی ہے، جبکہ فارسی میں وہی عربی والا معنی ہے، رغبت، دلچسپی. آگے جی نیا. تو اردو میں ہم جدید اور تازہ کے معنی میں بولتے ہیں نا، جبکہ نیا فارسی میں آباء و اجداد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نیا. کچھ اور الفاظ بھی ہیں، ان کا پھر انشاءاللہ ہم پھر کسی موقع پر کریں گے. اور ویسے ہم جب پڑھیں گے فارسی زبان تو خود بخود ہمیں اندازہ بھی ہوتا جائے گا. تو یہ آج ایک ہم نے جائزہ لے لیا کہ آئندہ جب ہم تمارین کریں گے تو ان لغات کا خصوصی خیال رکھیں گے کہ ان کا جو فارسی معنی ہے وہ ہم ملوز خاطر رکھیں. تو اس کو 2-3 دفعہ جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ذہن نشین ہو جائے گا. اور آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.